کہتے ہیں کہ توبہ دو طریقے کی ہوتی ہے جی، ایک توبہ قبول ہوتی ہے، ایک توبہ قبول نہیں ہوتی۔ غرغرہ آنے سے پہلے تک اگر توبہ کر لیا ہے توبہ قبول ہو جاتی ہے، غرغرہ آنے لگا کہ پھر عالم بالا کے مناظر سامنے ہو جاتے ہیں، پھر فرشتے دکھنے لگتے ہیں، اللہ اکبر، انسان بول بھی نہیں سکتا میں کیا دیکھ رہا ہوں، زبان پر مہر لگا دی جاتی ہے۔ سب کے ساتھ ہونے والا ہے، کوئی بچنے والا تھوڑی ہے، ابھی نظر نہیں آ رہے نا، سب نظر آنے لگتے۔ اللہ نے فرمایا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ، ہم نے تمہاری آنکھیں کھول دی، تمہارا غطا، تمہارا ڈھکنا کھول دیا ہے۔ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَ یعنی تمہاری آنکھیں بند ہیں۔ آنکھیں تو حقیقت میں اس وقت کھلیں گی جو چیز نظر نہیں آ رہی ہے وہ چیز نظر آنے لگے گی جی ہاں۔ یہ تو جب تک غرغرہ نہ آ جائے، معلم یغرغر، ابن عمر کی روایت ہے کہ جب تک غرغرہ نہ آ جائے اس سے پہلے اگر توبہ کر لیتا ہے تو توبہ کی قبولیت کا امکان ہے۔ غرغرہ آنے لگا کہ اب عالم بالا کے مناظر سامنے ہیں، فرشتوں کو دیکھ رہا ہے، اب توبہ اگر کرے تو قبول نہیں ہوگی، وہی بتایا گیا۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب۔ آدمی گناہ کرتا ہے توبہ کر لے، کب؟ یتوبون من قریب، قریب ہی توبہ کر لے، جتنی جلدی ہو سکے، اور اگر کافی تاخیر کرتا ہے تو غرغرہ آنے سے پہلے کر لے جی۔ فاولئک یتوب اللہ علیہم، اللہ ایسے لوگوں کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ اچھا آگے، وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، ان لوگوں کی توبہ نہیں ہے جو برائیاں کرتے رہتے ہیں، حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ موت سامنے آ جاتی ہے، قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، اب میں توبہ کرتا ہوں، وَلِلَّذِينَ يَمُوتُونَ هُمْ كُفَّارٌ، اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی، اور جو لوگ کفر کے اوپر مر جاتے ہیں اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، ایسے دونوں کے لیے ہم نے عذاب علیم تیار کر رکھا ہے۔ دیکھ رہے ہیں شہوات میں سب سے زیادہ بری چیز کون سی ہے؟ زنا نا جی، زنا ہے شہوات میں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ میں، سورہ نساء میں، زنا سے بدتر چیز کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ، زنا سے بھی بدتر ہے، زنا سے بھی بڑی چیز ہے کیا؟ سوتیلی ماں سے نکاح کر لینا۔ باپ مر گیا تو جیسے اس کی 4 بیویاں ہیں، اب بیٹا ہے، اس کی ماں جو ہے وہ تو ہے، لیکن اور دوسری جو اس کی 3 مائیں ہیں ان سے شادی کر لیتا ہو جی۔ کہہ رہے ہیں یہ زنا سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے کئی الفاظ استعمال فرمائے، انہو کان فاحشہ، انتہائی گندی چیز ہے یہ، وہ مقتا، اور اللہ کو غضبناک کرنے کا سب سے بڑا سبب ہے، وساء سبیلا، اور بہت برا راستہ ہے۔ ایسی بات زنا کے بارے میں نہیں آئی ہے جی۔ تو زنا سے بدتر کیا ہے؟ سوتیلی ماں سے نکاح کر لینا، جیسا کہ رسم جاہلیت تھی، یہ اس سورہ کریمہ کے اندر ہی بیان کیا گیا ہے۔ اس سورہ کریمہ کی ایک اور خصوصیت ہے، اس کا تعلق سورہ طلاق سے ہے جی۔ اس کو کہتے سورۃ النساء الکبریٰ، بڑی سورہ نساء، اور سورہ طلاق سورۃ النساء الصغریٰ، چھوٹی سورہ نساء، اس لیے کہ دونوں میں خالص عورتوں کا بیان ہے جی۔ اس طرح اس سورہ کریمہ کا تعلق سورہ طلاق سے ہے۔ ایک نکتہ اور سورہ کریمہ، اس سورہ کریمہ کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے آخر میں، آیتوں کے ہر آیت کے آخر میں اللہ کے اتنے اسماء حسنہ آئے ہیں کہ اور کسی سورت کے آخر میں اتنے اسماء حسنہ نہیں آئے ہیں، خاص طور سے علیم، خبیر، حکیم، قادر، اللہ اکبر۔ تو اس سورہ کریمہ کی خصوصیت ہے کہ اس سورہ کریمہ کے آخر میں اللہ کے اتنے اسماء حسنہ آئے ہیں کہ اتنے اسماء حسنہ کسی اور سورت کے آخر میں نہیں آئے ہیں آیتوں کے، یہ اس کی خصوصیت ہے اس سورہ کریمہ کی۔ اس کے اندر ایک خاص بات اور کہی گئی ہے، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اگر آپ نے کسی کا پیسہ لے لیا ہے تو گویا کہ آپ کے پاس اس نے اپنی امانت رکھی ہے، لہذا اللہ حکم دیتا ہے کہ یہ امانت جتنی جلدی ہو سکے
امانت رکھنے والوں کو، جنہوں نے امانت رکھی ہے ان کو واپس کر دیا جائے. ان اللہ یامرکم، اللہ کا حکم ہے یہ، امانتیں واپس کرو، جو پیسہ تم نے لیا ہے وہ پیسہ واپس کرو. حدیث پاک ہے، مسند احمد کی روایت ہے، قال انس، حضرت انس فرماتے ہیں ما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قال، کوئی خطبہ آپ کا ایسا نہیں ہوتا تھا جس خطبے میں آپ یہ نہ کہتے ہوں لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ. اس آدمی کا ایمان نہیں جس کے پاس امانت داری کا پاس نہیں، امانت رکھی جائے اور امانت لے کر کے بیٹھ جائے. ولا دین لمن لا عہد لہ، اور اس کا دین نہیں جس کے پاس عہد کا پاس نہ ہو. وعدہ کرے وعدہ توڑ دے، عہد کرے عہد کا نقض کرے. یہ خصوصیت ہے سورہ کریمہ کی. کیا کتاب ہے، اللہ اکبر. زندگی کے تمام طریقوں پر بحث کی گئی ہے.